بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب آج سارا دن افواہوں کا بازار گرم رہا، اور اگر کہا جائے کہ فیک نیوز کا بڑا طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، اور میڈیا جو ہے اس کا بھی استعمال کیا گیا۔ شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ ابھی ٹھیک ٹائم ہے، اور ابھی میڈیا کا جس طرح کا بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں ہم وہ کر لیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا کارکن شاید اپنی قیادت کے ساتھ ناراض ہے، نالاں ہے، تو ان کو مزید کنفیوز کیا جائے، ان کے اندر مایوسی پیدا کی جائے، تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل بکھر گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک وہ معاملہ جو اسٹریٹ فائرنگ کا تھا کہ ڈی چوک 27 نومبر کا جو آپریشن ہے اس کے اندر کیا فائرنگ کی گئی یا نہیں کی گئی، تو اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا۔ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کا بھی آپ کو بتایا کہ جس طرح الجزیرہ نے رپورٹ کیا، جس طرح دی گارڈینز نے رپورٹ کیا، اور جس طرح سے بی بی سی نے اس کو رپورٹ کیا، اور آج حامد میر صاحب نے بھی جو گواہیاں دی، اور مزید گواہیاں اب حکومتی حلقوں سے بھی اگر گواہیاں آ گئی ہیں کہ جی اسٹریٹ فائرنگ کی گئی ہے، اور جو کیجویلٹیز ہیں ان کے بھی نمبرز حکومت کے پاس ہیں، تو پھر وہ وزراء جو بڑی ڈٹائی سے آ کے، جن میں وزیر داخلہ تھے، جس میں انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب تھے، وہ بڑی ڈٹائی سے ابھی تک یہ فرماتے جا رہے ہیں کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہوا، کوئی ہے لاشیں تو آپ لے کے آئیں، کوئی بندہ مسنگ ہے تو اس کا ریکارڈ لے کے آئیں۔ تو یہ معاملہ ابھی تک چل رہا ہے، لیکن اب جہاں جہاں سے گواہیاں آ گئی، انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر چکا ہے۔ آج کس کس نے کیا بات کی اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ دونوں جانب سے جو نمبرز ہیں کہ کتنے لوگوں کو جاں بحق کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے اس کے دوران، وہ چاہے حکومتی حلقے کی سائڈ سے ہوں، چاہے جو لوگ پرامن احتجاج کے لیے آئے تھے ان کی سائڈ سے ہوں، ان کا ایکوریٹ نمبر، پاکستان تحریک انصاف کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی ایکوریٹ نمبر تھا۔ ہر جو ان کا قیادت کا بندہ ہے وہ اپنا ایک ڈفرینٹ نمبر بتا رہا ہے۔ ایک جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں وہ 20 کی کیجویلٹیز بتا رہے ہیں، وقاص اکرم صاحب جو ہیں، شیخ وقاص اکرم صاحب، وہ 50 سے اوپر، اور اسی طرح علی میر گنڈا پور صاحب نے کہا جناب سینکڑوں ہمارے شہید ہیں۔ تو اس میں اگر فیکٹ اینڈ فیگرز کو صحیح رکھا جائے، جس کو پتہ کرنے کے لیے مطیع اللہ جان صاحب جو ہے وہ پمز گئے، اور وہاں سے ان کو جس طرح سے اغوا کیا گیا اور اس کے بعد عدالت میں جیسے پیش کیا گیا، پھر وہاں پہ جو مطیع اللہ جان صاحب نے گفتگو کی وہ بڑی اہم تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ مسلسل جھوٹ بول رہی ہے۔ میرا جو ان کے اوپر کیس ڈالا گیا وہ حکومت کے اپنے جو وزیر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب مشیر ہیں، انہوں نے بھی اس پہ جو بات کی وہ بھی آپ کو سنوائیں گے کہ مطیع اللہ جان صاحب پہ جو بوگس کیس ڈالا گیا ہے کہ مطیع اللہ جان جناب ناکے پہ ان کو روکا گیا، انہوں نے یہ شراب کے نشے میں تھے، پولیس والے کو دھمکی دی، اور اس طرح کا کیس۔ تو اس پہ حکومت کا اپنا موقف کیا آیا، اپنے وزیر اس کیس پہ ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے، تو پھر اس پہ سوچنے کی بات ہے کہ معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج آپ کو بتایا کہ جس طرح الجزیرہ نے بھی کہا کہ اسٹریٹ فائرنگ کی گئی ہے، کہ 47 کے فائر کیے گئے، اپنی ہی عوام پہ کیے گئے، اور اس کے بعد گارڈینز نے بھی کہا کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ جناب ہمیں جو ہے وہ لاشوں کے بارے میں رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہم زیادہ معلومات نہیں دے سکتے، لیکن ہمارے پاس لوگ آئے ہیں۔ پھر آج شاہد خاقان عباسی صاحب، انہوں نے ایک پروگرام میں گفتگو کی، وہ سابق وزیر اعظم ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک لمبا سفر انہوں نے طے کیا، اور انہی کی جانب سے ان کو وزیر اعظم بھی بنایا گیا تھا۔ اور آج انہوں نے کہا کہ میں خود 3 گواہیاں تو دے سکتا ہوں کہ 2 جو جنازے ہیں وہ میرے اپنے حلقے کے اندر ہوئے، اور ایک مردان میں ہوا۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب اگر سابق وزیر اعظم ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں، پھر رانا ثناء اللہ صاحب اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج کہا، وہ سنتے ہیں۔ دو میرے حلقے کے ہیں، ایک میں جانتا ہوں مردان میں، 3 آدمی میں جانتا ہوں۔ 2 آپ کے حلقے کے ساتھ مظاہرین جی وہ احتجاج کے لیے آئے ہوئے تھے؟ احتجاج میں آئے ہوئے تھے، ان ان کو گولی لگی ہے، دونوں کو گولی لگی ہے، ان کی ان کی جنازے ہوئے کل۔ ان کی باڈیز سر مل گئی فیملی؟ جی ان کے جنازے ہوئے کل، مردان میں جنازہ ہوا ہے۔ دیکھیں اگر یہ بڑی عجیب بات ہے کہ گولی اسلام آباد آپ کے دارالحکومت میں آپ کو گولی چلا کر لوگوں کو پس منتشر کرنا پڑے، وہ بھی رات کے اندھیرے میں۔ یہ رات کے اندھیرے میں گولی چلنے والی بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کوئی وہاں حملہ ہوا تھا، کوئی اس کی ویڈیوز ہیں کہ کوئی آپ پر حملہ آور ہوا اور آپ نے گولی چلائی دفاع میں۔ اگر آپ گولی چلا رہے ہیں، جو مظاہرین سٹ ان کر رہے ہیں، بیٹھے وہ لوگ گولی چلا رہے ہیں، تو یہ کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے؟
सर अगर मैं दिन में गोली चलती तो मैं समझ आती कि चले वो मुजाहिदीन आ गए, आप पे हमलावर हो गए, कंटेनर पे चढ़ गए, आपने गोली मार के राख कर दी, चले, वो बात भी काबिल कबूल नहीं है, लेकिन चले आदमी समझ सकता है। रात के दिने में और लाइट्स बंद करके, इस इलाके में लाइट्स बंद हुई हैं जी सर, ये आप किसी से पूछ सकते हैं। जी जी, तो ये क्या मकसद था? ये जनाब शायद खान अब्बासी साहब ने भी इस कहा कि लाइटें भी बंद की गई, गोली भी चलाई गई, और 3 जनाजे जो हैं वो उन्होंने कहा कि जी इनकी तो मैं भी गवाही दे सकता हूँ कि ऐसे हुआ है। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब आए, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी आज कारकुनों से खिताब किया, और उन्होंने भी यही कहा कि दिन में गले लगाया गया और रात के टाइम जो है वो जो निहत्ते कारकुन हैं उनके ऊपर जो फायरिंग की गई, जिस तरह उनके ऊपर बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, तो उसकी मजम्मत करते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ये बात कर दी। अब सबसे अहम बात कि राना सनाउल्लाह साहब अगर वो भी इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं, तो फिर क्या कल भी कहा था कि शहबाज शरीफ साहब की या हुकूमत की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस पे कम से कम इंक्वायरी तो बिठा दें कि दोनों साइडों से हुआ क्या क्या। दोनों साइडों से जो जाने की हैं वो दोनों पाकिस्तानी थे, दोनों कीमती जाने थी, उस पर इंक्वायरी ज़रूरी है और होनी चाहिए। तो आज जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने मतीउल्लाह जान के वाले से क्या कहा, जो उन पे केस डाला गया, और क्या फायरिंग हुई और कैजुअल्टीज़ हुई, उस पे राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, वो भी सुनते हैं। और फिर फैसला ये अवाम ने करना है कि क्या हुआ क्या इस है। नंबर की नहीं देखें मलिक साहब, इस नंबर के तो जो हमें भी इंफॉर्मेशन है कि वो डेड बॉडीज लोगों को, उनके यानी लुहाकीन को, उनकी फैमिलीज को भी पहुंची हैं, वहाँ पे जनाजे भी हुए हैं। लेकिन अगर तो आप इस नंबर को इसके करीब रख के बात करें तो फिर तो चलो बात समझ आती है, लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल ज्यादा बढ़ा के बात करें तो फिर वो जो है वो एक फिर प्रोपेगेंडे के एग्जेजरेशन से तो मैं इश्तहार से ग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन हमारे जो मुख्तलिफ यहाँ रिपोर्टर्स थे, उन्होंने जब मैंने उनसे सवाल किया कि मुझे बताएं कि हॉस्पिटल में गन शॉट्स का क्या डेटा है दोनों हॉस्पिटल में और डेड बॉडीज कितनी है, तो वहाँ 8 और 9 का बॉडीज का तो काउंट हो सकता है 6 हो, 8 हो या 9, इससे कोई दरमियान का नंबर हो सकता है। इससे ज्यादा मेरे लिए अभी कंफर्म करना मुश्किल है। एज ए जर्नलिस्ट मिल जाए डाटा तो मैं बता दूंगा, अभी तक नहीं है। लेकिन गन शॉट से जो लोग जख्मी हुए हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो राना साहब ये आपको ऐलान करना चाहिए कि कितना एक्चुअल डाटा कितना है। ये इस बारे में जो यानी हॉस्पिटल की इंतजामिया की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से जो फिगर दिया गया है या जो बात हुई है, उसको ऊपर तो कोई यकीन करने को जो है वो दूसरी तरफ से जो है वो तैयार नहीं है। बाकी ये है कि मीडिया और सहाफी जो हम अपने तौर पे भी जो है वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, अपनी बात भी वो कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अपनी वेरिफिकेशन अपने तौर पर करने गया था सर एक जर्नलिस्ट राना साहब, तो ये आपके ऊपर तो 20 किलो हेरोइन पकड़ी डाली गई थी ना, आपको तो उन्होंने पक्का ही अंदर रखना था या सजाए मौत देनी थी आपको। तो वो हमारा एक साथी चला गया सुबह वो मतीउल्लाह की पता करने, तो उसके ऊपर भी 250 ग्राम डाली गई है। तो हमें को बेहतर काम करना चाहिए राना साहब, कम से कम आपकी हुकूमत में तो ये काम नहीं करना चाहिए था। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो गलत हुआ है जिसने भी किया है, और उस FIR की मेरिट पे जो है वो तफ्तीश हो के। लेकिन ये अब राना सनाउल्लाह साहब हैं, हुकूमत की जानिब से वो कह रहे हैं कि जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं उनका भी रिकॉर्ड आना चाहिए, लेकिन उतना नंबर बोलें जितना समझ में आए। लेकिन इस चीज़ को तस्लीम किया उन्होंने कि हुआ है। तो फिर इसका मतलब है कि अगर एक भी पाकिस्तानी शहरी जो है, अगर उसके ऊपर स्ट्रेट फायर किया गया तो उसकी जान भी कीमती थी, वो चाहे 1 हो चाहे 1000 हो, जवाब या इंक्वायरी उसकी होनी चाहिए। और मतीउल्लाह जान साहब भी उन्होंने कहा कि वो गलत किया, जिसने भी किया फिर IG साहब को इसका जवाब देना चाहिए। खैर, इसके अलावा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक ये कह रही है और साथ साथ वो डाटा शेयर भी कर रहे हैं कि कौन कौन से लोग उनके मिसिंग हैं। मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर वर्किंग करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी अपने जो कारकुन हैं, वो जो मिसिंग है खासकर, उनका बताना चाहिए कि जनाब ये लोग नहीं है, डेटा आना चाहिए। अब उन खबरों की, उन अफवाहों की बात करते हैं कि जनाब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस्तीफे आए, कुछ ठीक भी थे, लेकिन अभी तक कोई भी इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया, लेकिन कुछ फेक खबरें चलवाई गई। अब सलमान अकरम रज़ा साहब ने इस्तीफा दिया, और उसकी जो अंदर की खबर है कि उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, अब बज़ाहिर तो उन्होंने यही कहा कि जनाब ज़ाती वजूहात हैं जिसकी वजह से हम इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन
جو کاشف عباسی صاحب ہیں ان کے مطابق کہ بشرا بی بی صاحبہ سے وہ ناراض تھے، اور انہوں نے جب کل کوئی اجلاس ہوا زوم کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو بشرا بی بی نے کافی سخت باتیں سنائی کہ آپ نظر نہیں آئے، آپ نکلے نہیں ہیں، تو انہوں نے آگے سے سیدھا کہا کہ جناب میں اگر آپ پارٹی میں کسی عہدے پہ ہیں تو پھر آپ کا جواب دیں، ویسے آپ میں کسی کی بیگم کو جواب دینے کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا، میں پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں۔ تو اس پہ اب بات یہ ہے کہ یہ بھی حوصلہ صرف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اندر ہے، مطلب پاکستان تحریک انصاف کے آج جو جمہوری نظام ہے اس کے اندر یہ ممکن ہے، نہیں تو کوئی بندہ مسلم لیگ نون کا مریم نواز کو اس طرح کی بات کر سکتا تھا جب ان کے پاس کوئی پارٹی عہدہ نہیں تھا، یا کوئی بندہ حمزہ شہباز کو اس طرح کی کوئی بات کر سکتا ہے، فریال تالپور جو آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ ہیں ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کر سکتا ہے، یا پیپلز پارٹی میں کوئی بندہ جو ہے وہ بختاور کو یا آصفہ بھٹو کو اس طرح کی بات کر سکتا ہے۔ تو یہ نظام بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہی ہے، اگر اس کو اس میں تنقید کی جاتی ہے، ایک دوسرے سے اختلاف کیا جاتا ہے، اور بالکل بھی جی حضوری والے معاملات نہیں ہیں۔ تو خیر سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنا ریزائن پٹ کیا، صاحبزادہ حامد رضا خان صاحب نے بھی اپنا ریزائن پٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب میں سیاسی اور کور کمیٹی دونوں سے پاکستان تحریک انصاف کی ریزائن کرتا ہوں، اور ایم این اے کا ریزائن بھی جو ہے وہ میں خان صاحب کو پیش کروں گا، لیکن جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں ان کی جانب سے ابھی دونوں کے ریزائن جو ہے مسترد کر دیے گئے۔ اور اب ان فیک نیوز کی بات کرتے ہیں کہ ایئر وائی نیوز آج کل کافی سرگرم ہے، اور جس طرح اس دن انہوں نے فیک نیوز چلائی اور ایک خبر دی کہ جناب علی من گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن بعد میں حقیقت وہ خبر نہیں نکلی۔ آج بالکل ویسے ہی جناب اچانک سے خبر چلائی گئی کہ عمران خان نے بیرسٹر گوہر صاحب کو اور جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں ان کو فارغ کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب اسد کیسر صاحب کو جو وزیر پارٹی کا، اسد کیسر کو پارٹی کا چیئرمین، اور جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی ان کو کہا، جو نیشنل کے پی کے اسمبلی ان کو کہا ہے کہ وہ وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالیں، لیکن بعد میں تردید کی گئی اس کی جانب سے بھی۔ علی مین گنڈا پور صاحب کے بارے میں جو سوچا جا رہا تھا اس کی تردید اسپیکر صاحب نے خود کی جب اجلاس ہوا، اور پھر علی ظفر صاحب جن کا ٹویٹ کوٹ کیا جا رہا تھا یا جن کو کہا جا رہا تھا کہ جی ان کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے، تو انہوں نے بھی تردید کر دی، اسد کیسر صاحب نے خود بھی تردید کر دی کہ ایسی کسی خبر میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے کارکن میں مزید مایوسی پھیلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ابھی تک کسی بھی جو دو استعفے آئے ہیں ان کا بھی ریزائن ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، کیا سرائیاں ہیں، اور اس کا فیصلہ بھی شاید اب عمران خان صاحب ہی کریں گے۔ آج لوگوں کو ان سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، نہ ان کی طبی ٹیم ان سے مل سکی، نہ فیملی مل سکی، نہ وکلاء کو ملنے دیا گیا، حالانکہ لوگ ملاقات کے لیے گئے تھے۔ اب فیصلہ عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں، اگلا لاہے عمل کیا دیتے ہیں، اڈیالہ پہ سب کی نظریں ہیں۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔